ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے بندے مجھے پکاریں انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں اور ان کی پکار سنتا ہوں۔ اب ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی ریزن کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر پہ ہے، حالانکہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، گرد آلود ہے اس کا لباس، اور وہ دعا میں پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ کہتے ہیں تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، میں تیری دعا کیسے سن لوں؟ دوسری ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ نمازیں پڑھ پڑھ کے کبڑا ہو جائے، روزے رکھ رکھ کے سوکھ جائے، لیکن اگر اس کی روزی حلال کی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پاک ہیں، پاک چیزوں ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیں ہم ادنا سے انسان ہیں، اگر کسی کو نئے لوٹے میں پانی دے دیا جائے وہ پیے گا نہیں، اس کا دل نہیں چاہتا، حالانکہ اس کی شیپ لوٹے والی ہے، وہ تو نیا ہے، وہ تو پاک ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ لوٹا واش روم میں استعمال ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ یہ پلید ہے۔ تو اللہ جو اتنا اعلیٰ ہے وہ پلید چیز کو کیسے قبول کر لے گا؟ اور پھر میرے بھائی ان کی سزا بھی بہت ہے اور حلال کی برکت بھی بڑی ہے۔ سزا کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی ایک بلشت یعنی آدھے فٹ کے قریب یا پونے فٹ کے قریب کسی کی جگہ پہ قبضہ کرے گا نجائز، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق کاٹ کے اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، یعنی جو 2 نمبری کرے گا اس معاملے میں۔ ہاں جو 1 نمبر طریقے سے کام کرے گا، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، ایک بندے نے زمین بیچ دی، جو تقوی والے ہیں، دوسرے نے خرید لی، اب اس زمین سے کھدائی کے میں خزانہ نکل آیا، جس نے خریدی کہ اس نے کہا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، تو اس لیے یہ خزانہ اس بندے کا ہے، کہیں بھول گیا ہے جس نے بیچی ہے، وہ اس کے پاس آ گیا کہ یہ خزانہ آپ کا ہے، وہ کہتا ہے بھائی نہیں میرے لیے جائز نہیں، میں نے زمین سیل کی، جو چیز اس کے اندر ہے وہ آپ کی ہے۔ وہ کہے کہ نہیں میں نے زمین خریدی ہے، یہ خزانہ نہیں خریدا، یہ میرا نہیں، میرے لیے حلال نہیں۔ اب دونوں کورٹ میں چلے گئے، دونوں عدالت میں چلے گئے۔ ہم عدالتوں میں کس لیے جاتے ہیں؟ جھوٹے فیصلے کرانے کے لیے۔ وہ کہہ رہا میرا نہیں، وہ کہہ رہا میرا نہیں۔ اب قاضی کے سامنے عجیب فیصلہ آ گیا۔ قاضی نے پوچھا تیری اولاد کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا تو ایک بیٹا ہی ہے جس نے بیچی تھی، اور جس نے خریدی یا جو بھی ہے اس نے کہا جی میری تو ایک ہی بیٹی ہے، دونوں کی ایک ہی کی۔ اس نے کہا کہ ایسے کرو کہ دونوں کی شادی کر دو، وہ شادی شدہ نہیں تھے، یہ مال ان کو گفٹ دے دو۔ دیکھیں جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، تو میں یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی غلط کاموں سے نکلنے کی بڑی راہ نکال دیتا ہے، اللہ ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پہ ان پہ وہم و گمان سے بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی یہ بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ حلال جو ہے نا اس سے دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، دوسرا جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے طریقے، ان کے ذریعے دعا مانگنے سے بڑی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے ٹائم دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم کا آپ نے نام سنا ہے جی، اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، یہ دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ ایک تو اسم اعظم کے الفاظ یہی ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے بھی کہتے ہیں۔ لیکن ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کے اندر اصل آپ کو جو ہے نا وہ الفاظ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ کہے کہ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو حضرت انس کہتے ہیں
کہ یہ الفاظ سن کے نا جس بندے نے پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس آدمی نے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم کے وسیلہ سے جب بھی دعا مانگی جائے وہ قبول کی جاتی ہے، جب اللہ سے کوئی سوال کیا جائے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی یہ کلمات چاند ایک ہیں، چاند دن بندہ دیکھ کے پڑھے گا اس کے بعد یاد آ جائیں گے۔ یعنی ہر دعا سے پہلے جب دعاؤں کے اندر ان کلمات کو پڑھے تو انشاءاللہ العزیز آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ وہ دعا قبول کرے گا۔ اور پھر دعا جو ہے نا غافل دل سے نہیں کرنی چاہیے، غافل دل والے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے، دعا حاضر دل سے کرنی چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی بڑے بندے کے پاس کھڑے ہیں، دھیان آپ کا کہیں اور ہے، آپ بات اس سے کر رہے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہے، تو وہ کہتا یار یہ کیسا بدتمیز ہے، اس کو تو کوئی ادب ادا بھی نہیں آتے، کھڑا میرے سامنے ہے، میں اتنا سینئر ہوں، میرے ہوتے ہوئے جو موبائل سن رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے جو ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہا ہے، اس کی توجہ میری طرف نہیں، اس کی یکسوئی میری طرف نہیں، تو میرے بھائی اللہ سے بڑا کون ہے؟ جس کا کسی کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں، موازنہ ہی نہیں، جس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو جب میں اور آپ اس کے سامنے دربار میں کھڑے ہوں اور ہمارا دل جو ہے وہ غیر حاضر ہو، ذہن غیر حاضر ہو، ہم غافل دل سے اللہ سے دعا کریں، ورنہ اللہ سے کہ میں اور آپ رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب تو بہت ہی عظیم ہے، میرا رب تو بہت ہی عظیم ہے، اور رکوع سے اٹھ کے کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور بلکہ ہمیں اتنے ہی افضل ہے حمدا مل السماوات ومل الارض، یہ بھی الفاظ ہیں کہ اتنی حمد جو زمین و آسمان کو بھرنے کے قابل ہے، بلکہ جتنی سپیس ہے ان کے درمیان اس کو بھرنے کے قابل ہے۔ تو میرے بھائی یہ دعائیں ہیں، جب اللہ کے سے دعائیں مانگے گا اور سجدے میں کہے گا سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، میرا رب تو بہت ہی اعلیٰ ہے، میرا رب تو بہت ہی اعلیٰ ہے، اور سب سجدوں کے درمیان کہے گا اللہم اغفر لی، کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، لیکن نہ ہمارا اس وقت ترجمہ آتا ہے، نہ ذہن حاضر ہوتا ہے، نہ ہمیں یہ دعائیں آتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور خلوص دل سے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھائے، اور اللہ رب العزت ہماری جو ہے نا کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہماری ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں یہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔